اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی عملا۔ جی ہم بات کر رہے تھے شان تصور اسم اللہ ذات کہ اللہ کا جو اسم ہے ذاتی یعنی کہ اسم ذات اللہ، اس کا تصور کرنے کا تفکر کرنے کا جو طریقہ ہمیں ہمارے پیر و مرشد سخی سلطان العارفین برہان الواصلین مقتدائے کاملین فناف ذات عین یاہو حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اور آپ کے خلیفہ اعظم جانشین سلطانیہ حضور کی ولا کعبہ صاحب عرفان حضرت فقیر نور محمد سرور قادری کولاچوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب عرفان میں جو یہ طریقہ بیان فرمایا اور تصور اسم اللہ ذات کا جو فضیلت اور اس کا درجہ اس کا مقام بیان فرمایا، آج پھر ہم اسی تصور اسم اللہ ذات پر بات کرتے ہیں کہ اللہ کے جو اولیاء ہیں ان کا جو مقصد حیات ہے یہ ہے بندوں کا تعلق اللہ سے جوڑنا، جو حقیقی اولیاء اللہ ہیں، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار ہو جاؤ جو میرے ولی ہیں میرے دوست ہیں ان پر کسی چیز کا خوف نہیں ہے اور وہ قیامت کے دن بھی غمگین اور پریشان نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ کا قرآن سورہ یونس ہمیں فرماتی ہے۔ اللہ کے قرآن میں اللہ کے اولیاء اللہ کی یہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ان پر کسی چیز کا ڈر اور خوف نہیں ہے۔ یہ یعنی اس کا مفہوم یہ لگا لیں کہ یہ کسی سے نہیں ڈرتے سوائے اللہ کے، بلکہ دنیا کا ذرہ ذرہ اللہ کے ولی سے ڈرتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ولی اللہ کا جو مرتبہ ہے وہ اللہ کی دوستی، جو اللہ کے دوست ہیں، حقیقی اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں، اللہ کے پیارے بندے ہیں، جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے کہ جو اللہ کے ولی ہیں الا ان اولیاء اللہ، کہ ان پر کسی چیز کا لا خوف نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں انہی ولیوں میں سے ایک ولی کامل ہمارے مرشد حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ، کہ جنہوں نے روحانیت کے اس جہان میں ایک ایسا سمندر یعنی اسم اللہ ذات کا وہ خزانہ عطا کیا اور پوری دنیا کو بتایا کہ لوگوں آؤ میں باہو سلطان کی بارگاہ میں، کہ جو میری بارگاہ میں مجھ سے ملنے آ جائے یا میرا مرید ہو جائے اس کا دل اللہ اللہ کرنے لگ جاتا ہے، اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے، اس کی روح بیدار ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ و لطائف زندہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا اے لوگو اللہ کی بہت سی عبادات ہیں، بہت سے ذکر کے طریقے ہیں، مگر میری نظر میں اس فقیر باہو کی نظر میں اللہ کے ذکر کا بہترین طریقہ ہے تصور اسم اللہ ذات، یعنی اللہ کے اسم کو دیکھ کر، اللہ کے اسم کو دیکھ کر اپنے دل پر خدا کرنا، ثبت کرنا، دل پر لکھنا، اپنے سینے پر اسم اللہ ذات لکھنا، اپنی پیشانی پر اسم اللہ ذات تصور کے ساتھ مرقوم کرنا، اپنی ہاتھ کی ہتھیلیوں پر اسم اللہ ذات کو چمکتے دمکتے ہوئے دیکھنا، آنکھوں پر، ناک پر، کانوں پر، اپنے ہفتے اندام یعنی ساتوں لطائف کے اوپر اسم اللہ ذات کو نورانی حروف میں چمکتے دمکتے ہوئے دیکھیں۔ تو حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں اس مشق کو لگاتار کریں، اس کے کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کے کانوں کے اندر جو اللہ کے نوری یعنی وہ نوری مقامات ہیں جس کو ہفتے اندام کہتے ہیں کہ باطنی بصیرت، باطنی سماعت، یعنی ایک یہ بصیرت ہے جو ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ایک وہ بصیرت ہے جو دل کی آنکھوں سے دیکھی جاتی ہے، ایک یہ کان ہے جو ظاہری طور پر سن رہے ہیں، ایک وہ سماعت ہے کہ جو ہم دور اور نزدیک کی ہر چیز کو سن سکتے ہیں، وہ تب سن سکتے ہیں۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں لوگوں جب آپ وہ عمل کریں گے جو جناب محمد رسول اللہ نے 40 سال غار حرا میں کیا تھا، وہ کیا تھا؟ وہ تصور اسم اللہ ذات تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر وہ جو اسم اللہ ذات نقش کرتے تھے اور اس مراقبے میں بیٹھتے تھے
اور 40 سال مراقبہ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر وہی اسم اللہ ذات کا جو تھا تخم میرے نبی لگاتے تھے، وہ ایک شجرہ، ایک درخت ایسا بنا کہ آج ساری دنیا اس درخت کے سائے کے نیچے پھل لے رہی ہے، پھول لے رہی ہے، سایہ لے رہی ہے، پناہ لے رہی ہے۔ وہ اسم اللہ ذات کا ایسا شجرہ نور جناب محمد رسول اللہ کے علم نشرہ کے سینے میں جا کر پھوٹا، اور یہ علم نشرہ کے سینے میں روشن ہوا، اور اللہ نے فرمایا اے حبیب کیا ہم نے آپ کے سینے کو اسم اللہ ذات کے لیے روشن نہ کیا، کھولا نہیں؟ تو میرے بھائیوں، یہ وہ اسم اللہ ذات کا میں بار بار ہر بیان میں یہی بات کہتا ہوں کہ اسم اللہ ذات وہ امانت ہے جو اللہ تعالیٰ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رکھی، جس کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا۔ یہی وہ اسم ذات ہے جو چلتا چلتا جناب محمد رسول اللہ کے سینہ مبارک میں آیا، قلب سلیم میں آیا، اور محمد مصطفیٰ کا جسم اطہر اللہ کے اسم ذات میں گم ہو گیا، یعنی محمد کا جسم اسم میں چلا گیا، اور محمد کے ہفتے اندام روشن ہوئے، اور کملی والے کا سات و لطائف بیدار ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر نبوت کا لبادہ اوڑا اور فرمائے لوگوں سنو، مجھے اس ذات نے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو چھپایا، اور وہ جو مقامات تھے لوگوں میں بیان صرف ایک مقام کیا، اے لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس کے بعد پھر جب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سمجھنے لگ گئے، حضور پاک کو پہچان گئے، نبی کا عرفان حاصل کر گئے، پھر اللہ کے نبی نے ان پر اوپر باقی انکشافات فرما دیے، باقی راز الہی بھی اپنے صحابہ میں سے خاص صحابہ کرام کو عطا فرمائے، جن میں یہ اسم اللہ ذات کا راز تھا، یہ مولا علی شیر خدا مشکل کشا کو عطا فرمایا، اور وہی اسم اللہ ذات کا راز چلتا چلتا غوث اعظم سیدنا عبد القادر گیلانی الحسنی والحسینی اور حضور سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ تک آیا۔ میرے بھائیوں، اسم اللہ ذات کا وہ یہ اللہ کا مقدس راز ہے جو جناب محمد رسول اللہ سے امت کے فقراء اور اولیاء کے سینوں میں آ کر چمکا دمکا، اور وہ ایک صاحب کرامت بزرگ بنے، صاحب ولایت بزرگ بنے، جن میں مشہور ہمارے مرشد حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ، اور بھی دیگر اولیاء اللہ ہیں، حضرت داتا علی حجویری ہیں، بابا فرید مسعود گنج شکر ہیں، خواجہ معین الدین چشتی ہیں، صابر پیاں ہیں، شہباز قلندر ہیں، سخی سرور لاکھ داتا ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ پھر جس اپنے بندے کو پسند کرتا گیا، اپنی امانتیں گرا، اپنا وہ راز مقدس اللہ ان کے سینوں میں منتقل کرتا گیا۔ جیسا کہ ایک حدیث نبوی میں آتا ہے، میرے اور آپ کے پیغمبر نے ارشاد فرمائے لوگو، اصلی علم سینوں سے پھوٹتا ہے، سینوں سے پھوٹتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی کہ وہ معرفت کا جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ بندے کے قلب پر نازل فرماتا ہے، جسے القا اور الہام کہا جاتا ہے، اور انہی بہترین وظائف میں، عبادات میں سب سے بہتر عبادت ہے جو حق باہو نے فرمائی، وہ ہے اللہ کے اسم کا تصور۔ میرے بھائیوں، اپنے دلوں پر روزانہ بیٹھیں، وضو کریں، پاک صاف ہو کر خوشبو لگا کر اپنے مرشد کا تصور کر کر یاد کر کے۔ یہ دوست پوچھ رہے تھے کہ اس سے تصور اسم اللہ ذات اور تصور اسم محمد سے پہلے ہمیں کیا پڑھنا چاہیے، تو یہ سن لیں ہم کیا پڑھ سکتے ہیں جو ہمیں صاحب عرفان فقی نور محمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے اور حضرت سلطان باہو نے جو ارشاد فرمایا۔ آپ پاک صاف ہو کر وضو کر کے، یہ صبح کا ٹائم بہت اچھا ہے اگر ہم فجر کے بعد یہ عمل کریں، اشراق کے وقت یہ عمل کریں، ویسے تو کوئی بھی اس کا وقت ہے۔ حضرت فقیر نور محمد صاحب فرماتے ہیں آپ چلتے پھرتے لیٹے سوتے جاگتے ہر وقت ہی اللہ کے اسم کا تصور کر سکتے ہیں۔ اسم ذات کا تصور کرنے سے پہلے باوضو ہو جائیں، خوشبو لگائیں، اپنے مرشد کو یاد کریں، دو زانوں ہو کر یا آلتی پالتی مار کر بیٹھ جائیں، اور سب سے پہلے آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، الحمد شریف، پھر 4 کل پڑھنے ہیں، آیت الکرسی پڑھنی ہے، اول آخر اس کے 3 بار درود شریف پڑھنا ہے، اور پڑھ کر آپ نے اپنے اوپر دم کرنا ہے، پھر اپنے مرشدوں کو باطن میں سلام کرنا ہے،
اور ایسے ہی اپنے مرشد کو سلام کر کے پھر صاحب عرفان کو، پھر سلطان العارفین کو، غوث اعظم کو، پنجتن پاک کو، اور ایسے مدینہ پاک میں اپنے آنکھیں بند کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنا ہے، ان کو سلام پیش کرنا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی درخواست پیش کرنی ہے، یا رسول اللہ مجھ پر نظر کرم فرمائیے کہ میں اس مقصد میں کامیاب ہو جاؤں۔ پھر آپ نے یہ سب کچھ اپنے اوپر پڑھ کر دم کر کے آپ نے بیٹھنا ہے اور یہ دعا مانگ لینی ہے، یا اللہ ہر طرح کے شیاطین سے محفوظ فرما اور مجھ کو تصور اسم اللہ ذات کی اس عبادت میں قبول و منظور اور کامیاب و کامران فرما۔ آپ نے بیٹھنا ہے اور یہ کل شریف، آیت الکرسی، سورہ فاتحہ، اول آخر درود پاک، پھر اپنے مرشدوں کو سلام، پیارے نبی تک ساری ہستیوں کو آپ نے سلام پیش کرنا ہے۔ پھر آپ نے یہ تصور اسم اللہ ذات کا جو میں نے طریقہ بتایا ہے، آپ نے اپنے وجود کو ایک کمرہ سمجھنا ہے اور کمرہ سمجھ کر اپنے مرشد کو بلانا ہے کہ وہ آ کر اسم اللہ ذات آپ کے دل میں، آپ کے اندر کی طرف سے سینے پر، آنکھوں پر، زبان پر، کانوں پر، دماغ پر، ناک پر، ہاتھ کی ہتھیلیوں پر نوری حروف کے ساتھ اسم اللہ ذات، سورج کو سیاہی بنا کر، انگلی کو قلم بنا کر، سورج سے وہ لے کر جو روشنی، تو اسم اللہ ذات آپ کا مرشد آپ کے اندر نقش کرے، لکھے، ثبت کرے، تو اس کو پھر آپ نے بار بار محسوس کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر ذکر کر لیں، پاس انفاس کا ذکر جسے کہتے ہیں، اللہ، یعنی کہ اگر آپ لا الہ کریں، لا الہ اندر اور الا اللہ باہر، تو یہ سانس کے ساتھ کرنا ہے، زبان کے ساتھ نہیں، سانس کے ساتھ۔ اگر آپ اللہ کا کرنا چاہتے ہیں تو اللہ، اللہ اندر، ہو دائیں کندھے پر، اللہ دل پر، ہو دائیں کندھے پر، کیونکہ دایاں کندھا مقام روح ہے، دل مقام قلب ہے، تو ادھر سے آپ مقام روح تک اللہ ہو، اور اس کا آپ نے سانس کے ساتھ ذکر کرنا ہے، اللہ یعنی سانس کے ساتھ اللہ اندر کہنا ہے اور ہو سانس کے ساتھ باہر نکالنا ہے، ہو اللہ، ہو اللہ، ہو، ایسے آپ اللہ ہو کرتے جائیں اور تصور اسم اللہ ذات کرتے جائیں، یعنی دل پر نقش ہو رہا ہے۔ اگر تصور اسم اللہ ذات کرتے ہوئے آپ یہ ذکر کرتے ہیں اور یہ ذکر تصور میں خلل پیدا کر رہا ہے، بعض اوقات پھر بندے کا دھیان ادھر ہو جاتا ہے، تو آپ پھر پاس الفاظ کا ذکر نہ کریں، آپ پھر صرف تصور اسم، پہلے تصور اسم محمد کریں، اپنے مرشد کو یاد کر کے کہ مرشد آ کر آپ کے سینے پر اندر کی طرف سے لفظ محمد لکھیں۔ جب آپ کے سینے پر اسم محمد خدا ہوگا اور آپ چمکتا ہوا اندر سے محسوس کریں گے، حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں جمالیات محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کی ٹھنڈک اس بندے کے سینے میں پڑ جائے گی اور اس بندے پر مجلس محمدی کھل جائے گی، انبیاء اور اولیاء کی ملاقات کھل جائے گی، اس سے سارے نبی اور ولی ملاقات کرنے کے لیے آئیں گے۔ جب وہ بندہ تصور اسم محمد کرتا ہے، میرے بھائیوں، یہ اتنی بڑی عبادت ہے، اللہ کی قسم کھاتا ہوں اتنی بڑی عبادت ہے کہ آپ جان نہیں سکتے۔ بابا فرید گنج شکر 36 سال خوں میں لٹک کر عبادت کی ہے، 36 سال، 1-2 مہینے 6 مہینے سال نہیں، 36 سال بعد جب کنویں سے باہر آئے نا، تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی آئے آپ کو مبارک دینے کے لیے، اور آپ نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے ہاتھ میں کاغذ پر لکھا ہوا اسم اللہ ذات دے دیا، فرمایا فرید اب اس کو نقش کیا کر اپنے دل پر۔ جو چیز 36 سال بعد بابا فرید کو مل رہی ہے، عارفوں کے بادشاہ سلطان العارفین پر قربان جائیں، جنہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا، لوگوں میں لوگوں کو چلوں وظیفوں میں نہیں لگاتا، جو میرے پاس آ جائے طالب بیا طالب بیا طالب بیا تار سالم روز اول باخدا، اے طالبو آ جاؤ، میں آپ کو پہلے ہی دن اللہ سے ملا دوں گا۔ اللہ اکبر، ارے قربان جائیں ایسے ولی کامل پر، ایسے اللہ کے دوست پر کہ جس نے بتا دیا اللہ کے ولیوں کا اصلی مقصد کیا ہے، اللہ کے ولیوں کا اصلی دنیا میں آنے کا حیات مقصد کیا ہے۔ ارے دوستو، اللہ کے ولی تو وہ ہوتے ہیں جو نظر کر دیں بندے کی تقدیر بدل کے رکھ دیں، دعا کر دیں ان کی 7 نسلوں کو اتار دیں، اس پر نظر کر دیں، اگر مرید مٹی ہے تو اس کو سونا بنا دیں، اگر مرید ناقص ہے فقیر نظر کرم کر کے اس کو کامل بنا دے، مرشد بنا دے، مٹی کو سونا بنا دے۔ میرے بھائیوں، ولی اللہ کا مقصد یہ ہوتا ہے، یہ آج کے میں پیر و فقیروں کی بات نہیں کر رہا، جو حقیقی پیر و مرشد تھے، ہیں
بھی دنیا میں کسی وقت سلطان بہو فرماتے ہیں یہ دنیا فقراء سے خالی نہیں ہو سکتی، ہر زمانے میں اللہ کے ولی موجود ہیں، اس قیامت برپا نہیں ہوگی جب تک دنیا میں اللہ کے اولیاء موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے یہ اتنا بڑا اللہ سے رابطہ کرنے کا طریقہ بتا دیا، وہ کیا ہے؟ سینے پر اسم محمد کو نقش کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں، پھر دل پر اسم اللہ ذات نقش کریں، اندر کی طرف سے زبان پر، ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں جو طالب صادق اپنے اندر اسم اللہ ذات نقش کرتا ہے اللہ اس کا باطن زندہ فرما دیتا ہے، اللہ اس کا قلب بیدار کر دیتا ہے، اللہ اس بندے کے اندر اپنا نور پیدا کرتا ہے، اس نور کی وجہ سے اندر جتنے بھی ظلمت قدے ہیں انسان کے اندر، شیاطین کے ڈیرے ہیں، اللہ تعالیٰ اس شیاطین کے ڈیرے کو ختم کر دیتا ہے، شیاطین کو بندے سے نکال کر خناس خرطوم کو نکال دیتا ہے، اور بندے کو اسم اللہ ذات کے نور کی پاور سے اللہ نور من نور اللہ کر دیتا ہے، بندے کے اندر چھپی ہوئی طاقتیں باہر آتی ہیں۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کے ولیوں کا تو یہ طریقہ رہا ہے اپنے مریدوں کے دلوں کو زندہ کرنا، تو میں اپنے بھائیوں کو، دوستوں کو یہی کہتا ہوں، پھر اسم اللہ ذات نقش کریں، سینے پر اسم محمد نقش کریں، یہ 10 منٹ کم سے کم آدھا گھنٹہ ہے تصور اسم اللہ ذات کا، آدھا گھنٹہ آپ نے روزانہ یہ مشق کرنی ہے، اور پھر اس کی کرامات دیکھنی ہے۔ یہ سائیں محبوب پیر آپ کو یہ چیلنج کرتے ہیں، اس کی کرامات دیکھیں، اس کی برکت دیکھیں، اس کی روحانیت دیکھیں، کیسے پھر اللہ کے ولیوں سے آپ کا باطنی کنٹیکٹ ہوگا، دیکھیے گا پھر کیسے اللہ سے اور اس کے رسول سے اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو فیض حاصل ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو میرے بھائیوں یہ یاد رکھیں، اس میں اللہ ذات کا تصور بہت بڑی عبادت ہے جو ہمیں حضرت سلطان بہو سلسلہ سروریہ قادریہ میں آ کر ملی، اور الحمدللہ آج ہزاروں لوگ ہمارے بیان سن کر اس میں اللہ ذات کا تصور کر کے اللہ سے رابطہ کر کے بیٹھے ہیں، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتیں ہو رہی ہیں، پنجتن پاک غوث اعظم کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ الحمدللہ اللہ کے رستے پہ چلے تو صحیح، اور الحمدللہ ہماری یہ جماعت بھی جو ہے یہ سارے فرقوں سے پاک ہے، سروری قادری جو سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کسی کے خلاف نہیں ہے، ہم صرف اپنے نفس کے خلاف ہیں اور تصور اسم اللہ ذات میں فنا اور بقا کا جام پینا چاہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں آؤ، جو تصور اسم اللہ ذات کرنا چاہتا ہے وہ یہ عمل کرے، پڑھنے سے پہلے اور آخر پر دعا کرے، انشاءاللہ تعالی اس فقیر کی بھی دعا ہے، سلطان بہو کی بھی دعا ہے، ان کی بڑی دعا ہے کہ ایسا کرنے والے کا دل زندہ ہو جاتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اولیاء اللہ کی محبت اور اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔